أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اما بعد سورہ حجرات کی ان ابتدائی آیات میں خلاق کائنات رب اکبر پروردگار عالم صاحبان ایمان کو ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اصول تعلیم فرما رہا ہے اور ساتھ ہی عظمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگاہ فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کو جب تک ہم اپنا رہنما، امام، رہبر، ہادی، مرشد مان کر زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک اسلام اور دین اسلام کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہرگز نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس بات کا زور امت محمدیہ کو عطا کیا ہے ان میں سب سے اہم ہے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے یا پھر جن عبادتوں کو میں نے تم پر فرض کیا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اور دیگر عبادات، اگر وہ نہ کرو گے تو میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم کے الفاظ آپ کو کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں ملیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ان عبادات کی اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو یقیناً روز محشر تک مہلت ہے اس کے لیے کہ اللہ وہاں پر اس کے لیے جزا اور سزا جو اس کے مقدر میں اعمال اور اس کے خدا کے فضل پر منحصر ہوگا اس کو انعام عطا فرمائے گا۔
ممکن ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو کبھی یہ موقع ملے، اللہ اس کو یہ ہدایت دے کہ وہ توبہ کرے، رجوع کرے اللہ سے، اور پھر نمازی وہ پرہیزگار بن جائے۔ یہی حال دیگر عبادات کا ہوگا۔ لیکن ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہم ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی، بال سے باریک برابر بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان درازی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی مہلت، کوئی لمحہ مقرر کر نہیں رکھا ہے، بلکہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ جلا کر خاک سر کر دے گا، مٹا دے گا، نہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا، چونکہ وہ تو الزام میں رہے گا کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میرے پاس عبادتوں کا انبار ہے، روزوں کا انبار ہے، میرے پاس بہت کچھ دینی خدمات کا انبار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہارے اعمال ہم ایسے مٹا دیں گے کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ آج ملت اسلامیہ میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ عمل کیا جائے، عبادتوں پر زور دیا جاتا ہے، لیکن معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے ادب کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دانستہ و نادانستہ طور پر یہ جرت اور بے باکی کرتے ہیں، ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ ہماری ہی طرح انسان تھے، اور کوئی خاص فضیلت نہیں ہے سوائے وہ نبی اور رسول ہیں، اور ہم نبی اور رسول نہیں ہیں۔ سوچے ذرا، تصور کریں یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ لیکن اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مشکات کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول آپس میں گفت و شنید فرما رہے تھے۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ کس نبی کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائے۔ صحابہ کے مزاج کو بھی سمجھیں، ان کے افکار کو بھی سمجھیں، ان کی فکر کو بھی سمجھیں۔ یہ نشست میں موضوع گفتگو ہے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت۔ ایک صحابی نے کہا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی اور انہیں صفی اللہ قرار دیا، اپنا صفی بنایا، صفی اللہ کہا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ بے شک آدم صفی اللہ ہیں، لیکن جاننا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ میں بعد میں بتاؤں گا خلیل اور حبیب کا کیا فرق ہے، بہت باریک سا فرق ہے، لیکن اتنا عظیم فرق ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری جان قربان ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تیسرے نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ کسی اور نے کہا کہ اللہ کا کلام سب سے عظیم کلام، اور اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے، اللہ کسی سے ہم کلام ہوا ہے تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں سماعت فرما رہے کہ میرے اصحاب کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جبکہ یاد ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ قرار دیا ہے، روح اللہ اللہ کی روح ہے۔ دفعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس کا پردہ ہٹا کر باہر تبسم فرماتے ہوئے ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہاری گفتگو بخدا حق ہے، آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا نبی محمد اللہ کا حبیب ہے، حبیب اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔
اللہ نے رسول اللہ، ایک روایت میں آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب پروردگار عالم نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کہ ہے ابھی تم ہو اور میں ہوں، لیکن اب میں جو کچھ بنانے والا ہوں، جو کائنات کو میں تخلیق کرنے والا ہوں، وہ ساری کائنات تیری ہے۔ رسول اللہ نے بھی کیا جواب دیا دیکھیا، رسول اللہ نے کہا پروردگار تو نے ساری کائنات میرے لیے بنائی، لیکن میں تیرے لیے یہ ساری کائنات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب رسول اللہ کا یہ جواب کیا بنائے مہدویت نہیں ہے؟ مہدی علیہ السلام نے کیا یہی پیغام عام نہیں کیا کہ تمہارے لیے کائنات ہے پر تم کائنات کے لیے نہیں ہو بلکہ خدا کے لیے تم کائنات کو ترک کر دو؟ اسی کا نام مہدویت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مہدویت کچھ اور ہے، مہدویت کچھ اور نہیں ہے، مہدویت حقیقت اسلام کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ اب آپ خلیل اللہ حبیب اللہ کا فرق سمجھیں۔ ہم تمام جانتے ہیں خلیل کہتے ہیں دوست کو، حبیب کہتے ہیں محبوب کو، یعنی اللہ جس سے پیار کرتا ہے۔ اچھا، یہ فرق سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں کہ اللہ کا محبوب کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، ہم کیسے سمجھیں اللہ کی محبت کو۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی چھت پر اپنی بالکونی میں چہل قدمی کر رہے تھے، اوپر سے نیچے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ بہلول دانا اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بہلول کو میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ سپاہیوں نے ایک ٹوکرا رسیوں سے باندھ کر نیچے چھوڑا اور اشارہ کیا کہ اس ٹوکرے میں بیٹھ جائیں۔ وہ ٹوکرے میں بیٹھے، سپاہیوں نے ٹوکرا اوپر کھینچا اور وہ خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں آ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت ہے، وہ بہلول دانا اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا مجذوب ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا کہ یہ اللہ کے محبوب کیسے بنتے ہیں؟ سوال دیکھیے آپ خلیفہ ہارون رشید کا بہلول دانا سے کہ اللہ کے محبوب کیسے بنتے ہیں، اللہ کیسے چاہتا ہے کسی کو۔ اور ہمارا یہ ایقان اور ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ والے بات کبھی بھی طویل نہیں کرتے، اختصار سے کرتے ہیں، جملوں میں بات کرتے ہیں، لیکن ان جملوں میں معنی کے سمندر پنہا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ خدا کتنا دور ہے۔ غور کریں، بایزید بسطامی سے پوچھا جا رہا ہے خدا کتنا دور ہے۔ اب اگر ہم سے آپ سے کوئی سوال کرے تو کیا جواب بن پڑے گا؟ ہم کیا اس کی مسافت کو بیان کر سکتے ہیں؟ کہاں ہے، کتنا دور ہے، بڑا عجیب لمبا فلسفہ ہے۔ لیکن حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ خدا کتنا دور ہے، دیکھیے اللہ کا ولی کیا جواب دیتا ہے، ایک جملے میں بات کی۔ انہوں نے کہا خدا بندے سے 2 قدم دور ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو بایزید بسطامی نے فرمایا ایک قدم بندہ جب اپنے نفس پر رکھ لیتا ہے تو دوسرا قدم سیدھا خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ کتنا آسان کر دیا۔ یہ اللہ والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ادھر حضرت بہلول دانا سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا خدا کا محبوب کیسے بنتے ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، اگر میں چاہتا، یعنی بہلول دانا کہتے ہیں وہ خود چاہتے کہ میں خلیفہ ہارون رشید سے ملاقات کروں
تو ہوتا کیا کہ مجھے ایک درخواست پیش کرنی پڑتی کہ میں بادشاہ وقت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری درخواست پر غور و خوض کیا جاتا اور پھر مجھے وزیر سے سفارش کرنی پڑتی، پھر جا کر مجھے وقت دیا جاتا، پھر اس کے بعد جم غفیر میں جب دربار لگتا اس میں میرا نام آتا، اور پھر بادشاہ اپنے جلال اور اپنے اکرام کی وجہ سے چند لمحے مجھ سے ملاقات کرتا اور چلا جاتا۔ یہ میں چاہتا تو یہ ہوتا، لیکن تم نے چاہا مجھ سے ملنا تو میں زمین پر نیچے سے گزر رہا تھا، تم نے ایک ٹوکرا نیچے بھیجا اور اوپر مجھے بلا لیا۔ نہ کوئی درخواست درمیان میں ہے، نہ کوئی وزیر کی سفارش درمیان میں ہے، نہ کوئی دربار ہے، تنہائی ہے، تم ہو اور میں ہوں۔ یہ ہے کہ تمہارا چاہنا، جب بادشاہ چاہتا ہے کسی کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا تو لمحوں میں حاضر کر لیتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ خدا جب کسی کو چاہتا ہے تو کیا عالم ہوگا اس کا۔ یہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی عظمت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، متقی بن جائیں گے، مال ہڑپ کر لیں گے، سودی کاروبار کر لیں گے، بخشے جائیں گے۔ نہیں، یاد رکھیے بخشش اور نجات کا صرف ایک ہی واحد ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد و بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ حدیث رسول مکرم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ہم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ سارے جہاں کے لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ اللہ کے رسول سے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ عاشق رسول اللہ سے محبت فرماتا ہے تو رسول اللہ اس دنیا میں بھی اس کو انعام و اکرام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آخرت تو یقینی ہے، آخرت میں رسول اللہ کے صدقے طفیل جو ملنا ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن زمین پر بھی پروردگار عالم اس کو نوازتا ہے۔ کیسے کیسے عشاق نہیں گزرے۔ محبت ادب کے ساتھ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے سوائے یقین کے، ہم بس ایک ڈسپوزیبل عبادت کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، جہاں دیکھو بس نماز نماز، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ نماز کیوں پڑھنا ہے، کیوں پر ہماری توجہ نہیں ہے، کیوں پر ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، نماز کیوں پڑھنا ہے۔ اگر ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں 5 وقت لیکن باہر وہی اپنی زندگی کا معمول ہے، تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ تو پھر ہماری کوئی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے محبت اور یقین، حضرت ابو ہریرہ سے تمام امت محمدیہ واقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمزور، نحیف، جسمانی طور پر کوئی تونگر نہیں ہے، ایسے صحابی ہیں، اصحاب صفا میں ہیں، ایمان لے آ چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، خادم ہو گئے، لیکن ان کی ماں ابھی اسلام قبول نہیں کی۔ جب وہ گھر جاتے تو ماں ان کی رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرتی، گستاخی کرتی، ان کو بڑا رنج ہوتا، بڑا تذبذب میں تھے حضرت ابو ہریرہ۔ ادھر دیکھیں تو محبتوں کا مرکز احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری طرف ان کی اپنی ماں ہے، اور اسلام سکھاتا ہے ماں باپ کا احترام کریں، اور ادھر دیکھیں تو ماں بار بار رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ رہا نہیں گیا، حضرت ابو ہریرہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شکایت پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری ماں بارہا آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اسلام کو برا بھلا کہتی ہے، میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری ماں کے لیے، میری ماں کو ایمان سے سرفراز فرما دے۔ رسول اللہ بھی کیفیت میں تھے، اچھا ابو ہریرہ، ہم تمہاری ماں کے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ ادھر ابو ہریرہ اس مجلس سے فوراً اٹھے اور دوڑنے لگے۔ لوگوں نے راستے میں دیکھا یہ نحیف کمزور جو ٹھیک سے چل نہیں سکتا آج دوڑے چلے جا رہا ہے۔ لوگوں نے پکڑ کر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا ہے، یہ کہاں سے قوت و طاقت آ گئی کہ تم دوڑنے لگے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا خبردار مجھے آج کوئی روکے نہیں، میرا وقت ضائع نہ کرے، میں تیز دوڑنا چاہتا ہوں اور تیزی سے اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں تیز دوڑ کے اپنی ماں تک پہلے پہنچتا ہوں یا پھر رسول اللہ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جیسے ہی ابو ہریرہ اپنے مکان پہنچ کر دستک دیتے ہیں، اندر سے ماں آواز دیتی ہے ابو ہریرہ تمہارا استقبال ہے، تمہاری ماں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ہار گیا محمد الرسول اللہ کی دعا کے سامنے۔ تو سوچیں یہ رسول ہمارا جب ہمارے لیے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کیسے رد کرے گا؟ لیکن ہمارا بھی اپنا ایک فرض ہے کہ رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرے۔ رسول اللہ کی محبت بہت اہم ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، مثال ایسا ہے، دیکھیے آپ ایک شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایک اچھا بھلا انسان جب اس دنیا سے گزرتا ہے، روح نکل جاتی ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ اچھا وہ میت جب ہو جاتی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے اس کے آنکھ نکل جاتے ہیں، کان نکل جاتے ہیں، ناک نکل جاتی ہے، دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کم ہو جاتا ہے؟ کچھ کم ہوتا ہے کیا جسم میں؟ جسم جوں کا تو رہتا ہے، ہاتھ بھی دو رہتے ہیں، پیر بھی دو، ناک بھی دو، کان بھی دو، سب کچھ برابر رہتا ہے، کوئی اعضاء میں کمی نہیں ہوتی، پھر کیوں میت ہو گیا؟ انسان تو سالم ہے، جسم تو ثابت ہے، پھر کیوں مردہ کہا جا رہا ہے؟ تو ایک ہی جواب دیں گے عقل کے ناخن لو، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے لہذا یہ مردہ ہے۔ یہی ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ ایمان جسمانی طور پر عبادتوں کا انبار لگائے ہوئے ہے، لیکن اس میں کی جو روح ہے محبت رسول وہ نکل گئی تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جیسا ایک لاش ہے اسی طرح ہمارے اعمال کی بھی ایک لاش ہے۔ ہم عبادت اس لیے کریں، ہم یہ سوچیں، ہمارے تصور میں رکھیں کہ یہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ عبادت محمد الرسول اللہ نے کی ہے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب مکہ ہجرت کے بعد جب سفر کرتے تو راستے میں ایک درخت آتا تو آپ کیا کرتے؟ وہ درخت کے نیچے اپنا سر جھکا کر گزر جاتے۔ وقت گزرا، درخت کٹ گیا، کچھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرنے لگے تو دوران سفر وہ سر جھکا لیے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں تھا، یہاں پر سر کیوں جھکایا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے بس دیکھا تھا میرے نبی کو ایک مرتبہ یہاں پر سر جھکاتے ہوئے، میں نے نبی کی محبت میں سر جھکا کر یہاں سے گزر گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب بڑا اہم ہے۔ اللہ دیکھیے ان 5 آیات میں 4 آیتوں میں مسلسل تسلسل کے ساتھ ادب رسالت سکھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک تو آواز بلند نہیں کرنا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلس میں، اور دوسرا کیا ہے؟ گفتگو جب کریں تو جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں ویسی گفتگو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ وَلَا تَجْأَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کہ تم آپس میں جیسی بات کرتے ہو ویسی بات نہ ہو، بات میں بھی ادب ہو، احترام ہو۔ اگر اس میں بھی فرق آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، پروردگار عالم ایک خوشخبری بھی دے رہا ہے۔
یہ جہاں دھمکی ہے، جہاں پر اللہ اپنے عذاب کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر نوید اور خوشخبری بھی سنا رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ان کے لیے انعام ہے۔ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ محفل مجلس رسالت مآب میں بیٹھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ اکبر، اللہ ان کے قلوب کو چن لیتا ہے۔ ہم نہیں چن رہے ہیں، کوئی اجماع نہیں چن رہی ہے، کوئی ملت اور کوئی جماعت نہیں چن رہی ہے، اللہ رب العالمین چن رہا ہے۔ قلوبہم للتقوی، کس کے لیے چن رہا ہے؟ تقوی کے لیے۔ یعنی کوئی متقی بننا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے اندر ادب رسالت مآب اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرے، تو خود خدا اس کے قلب کو چن لیتا ہے تقوی کے لیے۔ اور پھر وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، صرف چن بھی نہیں لے رہا ہے، ایک تو اللہ چن لیا، کتنی بڑی بات، اللہ نے منتخب کر لیا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کتنا ادب ہے، دیکھیے آپ، یہ دراصل سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ جب اسلام جوخ بدر جوخ اسلام قبول کر رہے تھے، بدو تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، انہیں ادب اور آداب رسالت نہیں معلوم تھے۔ وہ باہر نکل دروازے کے باہر ہوتے اور آواز دیتے کہ محمد ہمارے لیے باہر آؤ، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار، تم رسول کے در پر پہنچ کر اس طرح آواز مت لگاؤ، بلکہ کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، بلکہ تم صبر کرو، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب تک کہ رسول اللہ خود باہر تشریف نہ لائے، اور ان کو بتا دیا کہ اگر تم نادانی میں کر رہے ہو تو واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔ ایمان کا محور اور مرکز محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان کیا ہے اس کو ماننا ایمان میں داخل ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو ماننا ایمانیات میں داخل نہیں ہے، مہدی کو مانے تب بھی چلے گا، مہدی کو نہ مانے تب بھی چلے گا۔ وہ لوگ یہ بات کان کھول کر سن لے کہ مہدی علیہ السلام کو ماننا ایمانیات میں داخل ہے۔ اس لیے ایمانیات میں داخل ہیں کہ دراصل ہم مخبر صادق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کو مان رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دین کا صحیح مطالعہ کریں، دین کو صحیح معنی میں سمجھیں، پرکھیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، بارہا کہتا رہوں گا کہ دین بازار سے مت خریدیں۔ آپ آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہم بازار سے خریدتے ہیں۔ فلاں انفلوئنسر آیا، اس نے کچھ کہا، فلاں یوٹیوبر آیا، اس نے کچھ کہا، فلاں گوگل پر ہم نے سرچ کیا، ہم نے پایا۔ یہ ہمارے سورس نہیں ہونے چاہیے، ہمارے سورس ہونے چاہیے قرآن، ہمارے سورس ہونے چاہیے سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں میں جو ایک کنفیوژن ہے، کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام جہاں سے لے رہے ہیں وہ خود آج تک کنفیوز ہیں۔ کوئی بات پہ ان کے پاس کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو بس ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جمہور علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہے یا یہ فیصلہ ہے، پھر اختلاف بھی اپنی جگہ۔ آپ کو تماشا بتاؤں ایک، آپ حقیقت کو کان کھول کر سنیں۔ اکثر ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ باب مہدی، احادیث مہدی بخاری میں کیوں نہیں ہے، احادیث مہدی مسلم میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں آپ، اس کے تصنیف کے پس منظر کو بھی سمجھیں۔
ہم کوئی بھی چیز کو بیچ سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی ہمیں چاہیے. دین خدارا ہماری مرضی سے نہیں بنے گا, دین خدا کی مرضی سے بنے گا, پہلے یہ طے کر لیں. احادیث کی تاریخ سے واقف ہوں, بخاری مسلم کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم مہدویوں کا یہ بڑا دل ہے مہدویوں کا. آج آپ بھی سوشل میڈیا کے دور میں ہیں, آپ کیا کریں, میری بات کی تصدیق کے لیے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر جائیں, آپ مختلف مکاتب فکر کے علماء, ان کے اسکالرز کو سماعت کریں. میں کہہ رہا ہوں سماعت کریں. اب آپ کیا سماعت کریں گے, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں. آپ اہل حدیث مکتب فکر کے اسکالرز کو سنیں گے تو وہ اس کا ٹارگٹ رہے گا بریلوی. اس کے ٹارگٹ میں وہ اسلام نہیں بیان کرے گا, وہ بیان کرے گا کہ میلاد منانا بدعت ہے, قبر پرستی شرک ہے, فلاں بدعت ہے, فلاں حرام ہے, فلاں حلال ہے. اس کا پورا فوکس بریلویت پر رہے گا. آپ کبھی سوچیں کیا اس سے آپ اسلام سیکھیں گے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہے, غور کریں آپ. چلیے اس سے ہٹ کر پھر ہم بریلوی کو اسکالر کو سماعت کریں گے. اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اس کے ٹارگٹ میں سب سے پہلے ہوں گے دیوبندی, سیکنڈ ٹارگٹ میں ہوں گے اہل حدیث. وہ صرف یہی بیان کرتے رہیں گے کہ یہ لوگ ایسے, یہ لوگ ایسے, ان کی دنیا بھر کی برائی کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ دیوبندی اسکالر کو سنیے, وہ کیا کرے گا, بریلویوں کو اور اہل حدیث کو برا کہے گا. اب یہ تین ہی بڑے ہوئے, ایک چوتھا اور میں ایڈ کر دیتا ہوں. اہل تشیع کے اسکالرز کو سنیے, وہ سارے اہل سنت والجماعت کو کہیں گے. کہاں سے کہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں گے. اب ایک نوجوان خالی الذہن, ایک طالب علم ان اسکالرز کو سنے گا تو میرا ایک سوال ہے, کیا وہ دین سیکھے گا یا کنفیوز ہوگا؟ وہ سپر کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کیسے کنفیوز ہو جاتا ہے؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس کے لیے بریلویوں کی ایک بات اچھی لگتی ہے, دیوبندیوں کی ایک بات, اہل حدیث کی ایک بات, شیعہ کی ایک بات. اب وہ کیا کرتا ہے, اپنی فکر سے ایک کوکٹیل بنا لیتا ہے اور کہتا ہے رسم مہندی کریں گے, بحرام میں آؤ, بدعت ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. ناچ گانا ہوگا جب شریعت یاد نہیں آئے گی. ارے وہ تو چھوڑ دیں آپ, ہیلووین کا اہتمام کریں گے, اس پر کوئی سوال نہیں ہوتا. آج تک مجھ سے کوئی ہیلووین پر سوال نہیں کیا, تھینکس گیونگ پر سوال نہیں ہوا, کبھی برائڈل شاور پر سوال نہیں ہوا, کبھی اور جو یہ تقریبات ہیں ان پر کوئی سوال نہیں. پورا اہتمام ہو رہا ہے, ہر گھر میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ جب شریعت یاد نہیں آتی؟ کیا جب اسلام یاد نہیں آتا؟ کیا جب بدعت اور حرام حلال کا فتویٰ نظر نہیں آتا؟ ہم کہیں گے کہ آج بحر عام ہے, آج اجماع ہے, تو فوراً سوال کھڑا ہوگا, قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے؟ ہیلووین کہاں ہے بتاؤ پہلے. سوچو آپ. میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. بات کریں تو مضبوطی کے ساتھ کرے, پورے دم کے ساتھ کرے. یہ آدھی ادھر کی آدھی ادھر کی یہ بات نہ کرے. اور پھر بات کریں تو اس سے کریں جو اس کو جانتا ہے. بات آپس میں کریں گے تو مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں. بخاری اور مسلم میں کیوں باب مہدی نہیں ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے, احادیث رسول کے تاریخ کا ایک پس منظر ہے, اس کا پیٹرن کیا ہے. سب سے اہم ہے کہ کوئی بھی کتاب کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک مضمون ہوتا ہے. کیا یوں ہی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, اس سبجیکٹ پہ. کیا آپ فزکس کی جب کوئی کتاب لکھے گا تو کیا اس پہ میتھمیٹکس کے پرابلمس کو سالو کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے. آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, کیا فزکس میں کیمسٹری کو وہ رکھے گا, یا کیمسٹری میں فزکس کو, یا فزکس میں میتھس کو, یا فزکس اور کیمسٹری میں لینگویجز کو لگا دے گا, سوشل کو لگا دے گا؟ ایسا کہیں ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے اس کتاب کو پڑھ کر کہ مصنف ذہنی دیوالیہ پن نکل گیا ہے, پاگل ہے. یہ ایک عام اصول ہے. اب یہ اصول پر بخاری اور مسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
بخاری اور مسلم کا بھی ایک اپنا موضوع ہے، ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک ہے، اور اس کا پیٹرن ہے ایک، اور یہ پیٹرن امام بخاری نے خود نہیں نکالا، یہ بھی یاد رکھیے آپ۔ سب سے پہلے اس پر کام کیا ہے امام مالک نے، اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا جس کا نام ہے موطا مالک جس کو کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے امام مالک نے علم حدیث کی کتب میں سب سے پہلی کتاب جو درج کی گئی ہے، پورا عالم اسلام مانتا ہے، اول اہل سنت والجماعت کی طرف سے پہلے حدیث کی کتاب کیا ہے؟ موطا امام مالک۔ اب موطا امام مالک میں امام مالک نے ایک سبجیکٹ کے تحت احادیث کو جمع کیا، اور ان کی سبجیکٹ کا بیس تھا عبادات۔ عبادات میں کیا آئے گا؟ پانی کی پاکی، وضو کا طریقہ، طہارت کا بیان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ عبادات کے تحت جتنی احادیث امام مالک کو ملی انہوں نے اپنی کتاب موطا میں داخل کر دی اور ایک پیٹرن بنا دیا اور کہا کہ یہ ہے احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ۔ اب یہ جو امام مہدی کا معاملہ ہے، بعثت مہدی کا معاملہ ہے، یہ دراصل اس کی ٹاپک، اس کا سبجیکٹ ہے پیشین گوئیاں، اخبار، مستقبل کے حالات کے جب موضوع ہوگا اس میں آئے گا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر۔ اب امام مالک نے اپنی موطا میں ایک پیٹرن بنایا، عبادات انہوں نے اس کا موضوع رکھا اور احادیث کو جمع کیے، اور پھر ان کی جب کتاب مکمل ہو گئی تب جا کر امام بخاری کو خیال ہوا کہ میں بھی احادیث کو جمع کروں۔ اب امام بخاری کے سامنے ایک پیٹرن ہے، ایک ماڈل کے طور پر موطا امام مالک موجود ہے، انہوں نے من و عن اسی کی کاپی کی ہے، اور انہوں نے جو احادیث کو جمع کیے ہیں تقریباً جو صحیح بخاری کی اصل احادیث ہیں وہ 7,000 سے زائد ہے، لیکن مکررات جو ریپیٹیشن ہے احادیث میں جب اس کو نکالا گیا تو 4,000 احادیث صحیح بخاری کی بچ جاتی ہیں۔ اور ان 4,000 احادیث میں امام بخاری کا کیا سبجیکٹ ہے؟ وہی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میں آخر میں ایک بڑا کنفیوژن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سوچیں، یہ بات میری ذہن میں رکھیں۔ موطا امام مالک نے، امام مالک کا پیٹرن ہے عبادات، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ اس کے بعد آئے امام بخاری، انہوں نے اسی کو فالو کیا اور اپنی کتاب کا نام صحیح بخاری رکھا۔ ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، امام مسلم نے اسی پیٹرن کو برقرار رکھا اور انہوں نے انہی عبادات والی احادیث کو جمع کر لیا۔ کتنے ہو گئے کتابیں؟ موطا امام مالک، بخاری، مسلم، 3 ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آئے امام ترمذی، امام ابو داؤد، جتنے محدثین آئے انہوں نے اسی پیٹرن میں اب کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کیا۔ اب اس میں انہوں نے کسی نے کچھ پیشین گوئیاں بھی جمع کر لی، انہوں نے کچھ غزوات کو بھی جمع کر لیا، مختلف موضوعات کو جمع کیا، اور اپنے اپنے طور پر ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان محدثین پر ہمارا لاکھوں سلام، انہوں نے بہت محنت اور جد و جہد کے ساتھ احادیث کو جمع کیا، لیکن پیٹرن کا بیس کیا ہے یاد رکھیں؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بیس ہے کتاب کی تصنیف کا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عبادات میں امام مہدی ہونا کہاں سے لیں گے؟ بتائیے آپ۔ یعنی مثال کے طور پہ فزکس کی کتاب میں آپ میتھس کا پرابلم دیکھیں گے تو کہاں سے بیچارہ کون پروفیسر ہے جو پیش کر دے گا؟ تھوڑا سمجھیں، کتاب پڑھیے، پہلے تو خود مطالعے کی عادت ڈالیے۔ اور یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ بازار سے اسلام مت خریدیے، اسلام خود تحقیق کریے، اور حضرت گوگل سے بھی مت آپ امپریس ہو کے وہاں سے خریدیے، بلکہ قرآن جیسی عظیم کتاب جس کو میرے امام آخر الزمان نے عشق نامہ قرار دیا ہے، اس سے اسلام کو حاصل کریں آپ۔ اب کیا ہوا؟
آپ کہیں اچھا یہاں پر ایک اعتراض علمی طور پر ہوتا ہے کہ پھر بخاری میں نزول عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، وہ بھی تو اخبار پیشین گوئی ہے، عیسیٰ کا ذکر آ گیا، مہدی کا کیوں نہیں آیا؟ ہماری نوجوان سب سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں مہدی کا ذکر نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانتے۔ اچھا ٹھیک ہے، مت مانو، کون آپ کو فورس کر رہا، لیکن ان کا پیٹرن بھی تو سمجھو کہ ان کا پیٹرن کیا ہے۔ اگر وہ پیٹرن پیشین گوئیوں کا ہوتا اور اس میں ذکر نہیں کرتے تو پھر ہم بات کرتے، پیٹرن ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بات ہے، تو یاد رکھیں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بات امام بخاری یا امام مسلم نے کتاب الانبیاء کے موضوع میں لی ہے، جہاں انبیاء کا ذکر آیا وہاں پر لی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، دیگر محدثین نے کتاب الفتن والملاحم اور پھر بہت سی چیزیں پیشین گوئیوں کی احادیث کی کتابیں جمع کی، اور تمام محدثین کا تمام کا اتفاق ہے کہ انہی اصول اور انہی شرائط پر جمع کیے گئے جو امام بخاری اور امام مسلم نے مرتب کیے تھے۔ اچھا یہ کتنے سال میں پتہ ہے آپ کو؟ بخاری، مسلم، موطا امام مالک۔ امام مالک کی برتھ ہے 95 ہجری، ٹھیک ہے۔ اب آپ 95 کے بعد کیا کریے، اب آج 14 سنچری میں اب ہم ہیں اردو کیلنڈر کے حساب سے، قریب 1300 سال سے پوری ملت اسلامیہ کا پیٹرن اور سبجیکٹ کیا ہے؟ عبادات۔ کیا ہے عبادات میں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کیا تماشا ہے دیکھیے آپ، اس اتنے سالوں سے اتنی محنت کے بعد آج ملت کا یہ عالم ہے کہ سب کنفیوز ہے نماز کیسے پڑھے۔ کوئی کہتا ہے بغیر رفع دین کے نماز نہیں ہوتی، تو کوئی کہتا ہے رفع دین کریں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے آمین بالجہر۔ اچھا میں ایک بات قوم سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے ہمارے لوگ میں کہتا ہوں معصوم ہیں، ہماری قوم مہدویہ کے افراد میری نظر میں معصوم ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اپنی مسجدوں میں آمین بالجہر کہہ رہے ہیں، آمین۔ اب پوچھیں اگر پکڑ کے یہ کہاں سے لایا بندے تو؟ میسی میں گیا تھا، وہاں انہیں بازو والا بولا تو میں بول رہا ہوں۔ یہ تماشا ہے اصل، یہ ہماری عقل پر رونے کا وقت ہے۔ مجھے آمین بالجہر پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ آمین بالجہر کیوں کہہ رہے ہیں، تو آپ جواب دینے کے موقف میں رہے تو بات واقعی میں مضبوط ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں، میجورٹی کیا کر رہی ہے، ہم وہ کریں گے۔ میجورٹی پر اسلام نہیں ٹکا ہوا ہے، اسلام شروع سے مائنورٹی پر ہے۔ مکے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر آج تک اسلام کبھی میجورٹی میں نہیں رہا، اسلام ہمیشہ مائنورٹی میں رہا ہے۔ اور یہ دنیا کا جھمگٹا ہم کو آخرت میں کامیاب نہیں کرنے والا ہے۔ آخرت میں صرف اور صرف ہمارا صحیح عقیدہ اور صحیح ہمارا ایمان ہم کو کامیاب کرنے والا ہے۔ آپ مہدویت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی آپ نے مہدویت کو سمجھا کیا ہے؟ پہلے ہمارے پاس کے کچھ کلچرل پروگرامز کو ہم نے مہدویت سمجھ لیا، خدا را وہ کلچرل پروگرام ہماری مہدویت نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے، ہم روایتاً کر رہے ہیں، وہ صحیح غلط الگ موضوع ہے۔ لیکن مہدویت کیا ہے؟ مہدویت کو سمجھے، مہدویت قرآن کی مغز اور روح کا نام ہے۔ قرآن کا اگر کوئی ایک مرتبہ صحیح معنی میں دل سے محبت سے ترجمہ پڑھ لے تو دل پکار کر کہے گا کہ مہدویت حق ہے، لیکن ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم سن سن کر سب جمع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو جمع ہو گیا ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں کوئی سپیریئر نہیں ہوں، میں سب سے زیادہ نچلے طبقے میں ہوں، اس میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ خود کو طالب علم سمجھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم خود کو طالب علم سمجھنا معیوب سمجھتے ہیں، خود کو علامہ سمجھتے ہیں۔ اب جب خود کوئی علامہ ہوگا تو وہ بیچارہ کیا سیکھے گا بتائیے؟ دین
کی جو اساس ہے، دین کی جو اصل ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم محبت رسول کے تحت کرتے ہیں۔ امام مہدی کے متعلق متواتر احادیث آئی ہیں، 300 سے زیادہ احادیث آئی ہے، آپ کو وہ قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی، آپ کو معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ پر ایک ہی روایت ہے، اور اس کے راوی بھی خود ابو بکر صدیق ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ مان رہی ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہم مہدوی بھی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول، خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ ہم مہدویوں کے پاس ایک خاص خوبی ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یوٹیوب آپ کا ہے، سوشل میڈیا آپ کا ہے، آپ ہر مکتب فکر کے اسکالر کو سماعت کرے، آپ کو ملے گا کہ یہ ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کو برا بولتے ہوا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی گستاخی ملے گی، حضرت عمر ابن خطاب کی شان میں بھی گستاخی ملے گی، حضرت عثمان ابن عفان کی شان میں بھی گستاخی، حضرت اما عائشہ کی شان میں بھی گستاخی، حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی، دیگر اکابر اصحاب رسول کی شان میں گستاخی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے جائیں تو موجودہ دور تک سوائے گستاخیوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ خدا را دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا کوئی مہدوی آپ کو ایسا پیغام دیتا ہے؟ کیا کسی مہدوی نے آج تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کلام کیا ہے؟ کیا حضرت عثمان ابن عفان کی شان میں گستاخی کی ہے؟ کیا حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں کہا؟ کیا حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا؟ کیا اما عائشہ کے بارے میں کہا؟ کیا کسی بھی صحابی کے بارے میں کہا ہے؟ تو آپ لا کر بتائیں، ثابت کر کے بتائیں کہ ہاں مہدوی بھی برا کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن مجبور بھی مت کرو۔ یہ اصحاب رسول کی شان میں خدا کی قسم ہم ذرہ برابر گستاخی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے، مہدی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کریں گے، تو ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم پورا پوسٹ مارٹم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم تو سب جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں، اور ہم کو سبق دیتے ہیں کسی کو برا مت بولو، کوئی جماعت کو برا مت بولو، کسی کو برا بولنے کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم ایک شرط پر مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، تو ہم اس بات پر مانتے ہیں کہ اگر برا کو برا کہنا غلط ہے، یہ قرآن سے ثابت کر دو، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ بلکہ اور آسان کر دیتا ہوں، ایسا کریے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چھوڑ دیجئے، پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن کی برائی بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ ہے اس شیطان رجیم سے۔ آپ چھوڑ دیں اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ سے شروع کر لیں۔ خدا را میری نوجوان دوستوں سے خاص طور پر دیکھیے، سوال شک ہر انسان کی فطرت کا ایک اپنا عنصر ہے۔ میں سوال سے منع نہیں کرتا، سوال کریے، پوچھئے، جو کچھ پوچھنا ہے معلوم کریے، فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، بغیر معلومات کے خود فیصلہ مت کرو، میرا بس یہ کہنا ہے۔ نوجوانوں سے خاص طور پر میری گزارش ہے، وہ جب بھی جہاں بھی کسی بھی مقام پر اس فقیر کو یا اس فقیر کے خلیفہ مفتی ضمیر مہدی کو بلانا چاہیں تو بلا لے، یا آئے بات کریں۔ دیکھیے، بات سے کوئی مسئلہ خراب تو نہیں ہوگا، پوری دنیا ڈائلاگ پر چل رہی ہے اور ہم ہے کہ ڈائلاگ سے شرما رہے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل انٹرنیشنل ڈائلاگ پر ہے، آج ہم بھی تو ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اور یہ سب ہمارے اپنے گھر کے ہیں، کوئی غیر ہے کیا بتائیے؟ میری نظر میں قوم مہدویہ ایک گھر کا نام ہے، گھر میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر میرا بچہ میرے گھر میں مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو کیا میں لات مار کر گھر سے نکال دوں گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ۔ میں کوشش کروں گا اپنے بچے کو سمجھانے کی، سدھارنے کی، بیٹے تم بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، کیا میں بیٹے سے نفرت کروں گا؟ یہ بھی میری قوم ہے، یہ ہماری اپنی قوم ہے، یہ ہمارا گھر ہے،
ہم ہو سکتا ہے اس میں خراب ہیں، لیکن جب تک ہم آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے ہم کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں بہت خامیاں ہیں، مجھ میں بہت خطائیں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ڈائریکٹ آ کر مجھ سے کہیں۔ آپ میرے بارے میں ادھر ادھر بات کریں گے تو مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ میں ڈائریکٹ ڈائلاگ کا قائل ہوں، پیچھے کے ڈائلاگ، یہ زنانی فطرت سے میں بڑی نفرت کرتا ہوں۔ آپ مرد ہیں تو مرد بن کر رہیں، بات کریں، سامنے آئیں۔ ہو سکتا ہے ہم آپ کو سیٹسفیکشن کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارا ذمہ ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں۔ اور کوئی فورس نہیں، بہت محبت سے، بہت پیار سے بیٹھیں گے، بہت فرینڈلی ہم بات کرنے تیار ہیں۔ بس میری گزارش ہے آپ وقت دیں، اور اس کے لیے میری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کوئی اسپورٹس کلب میں بلا لیں، بندہ حاضر ہے، سوائے پب کلب کے ہر جگہ آنے حاضر ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم کوشش کرنا ہے، ہمارا کام، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ سوال کریں، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہوں میں جو جواب دیا آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، نہیں، آپ اپنے حساب سے مانیے، بات تو کریے، ملیے تو صحیح، بات تو کریے۔ میں ترس رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں ملنے کے لیے، کوئی ملنا نہیں چاہتا، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، اور اس کے عوض یا معاوضے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اپنے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ مجھے اپنے گھر سے آپ جوائن کریے۔ میرے اندر لاکھ برائیاں ہیں، میں لاکھ برا ہوں، لاکھ ہے اپنی جگہ، وہ سائڈ میں کر دیجئے، ایک بار کریے پلیز، پر ایک بار آئیے، بات کریے مجھ سے۔